کیوں؟ اس لیے کہ جو چلا لگا کر آ جائیں گے انگلیاں ان پر اٹھی، یہ ہیں تبلیغ والے، یہ ہیں جماعت والے، یہ ہیں مسجد والے. اب لوگ یوں نہیں کہیں گے ان کی تہجد دیکھو، ان کے گشت دیکھو، ان کی تعلیم کا حلقہ دیکھو. نہیں، لوگ کہیں گے ان کی شادیاں دیکھو، ان کے لباس دیکھو، ان کے کھانے دیکھو. مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہمارے کام کرنے والوں میں صفات دعوت نہیں آئیں گی اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنائے گا. ہم امت کی ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے نکل رہے ہیں اللہ کے راہ میں. ہمیں امت کو ہر طرح سے وہاں لانا ہے جہاں امت کو چھوڑ کر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں. وہاں لانے کے لیے ہر وہ کام ہمیں کرنا ہوگا. ہمارے پر بہت سی پابندیاں ہوں گی، ہم اللہ کے راہ میں نکل کر آزاد نہیں ہوں گے، بلکہ یہ دعوت و تبلیغ یہ صحابہ کرام کی نقل ہے. نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی. یاد رکھو، نقل جب تک اصل کے مطابق نہیں ہوتی مؤثر نہیں ہوتی. اس میں اثر جب آئے گا جب ہم اصل کی نقل اتاریں گے کہ اصل کی نقل جو ہے وہ اصل کے مطابق ہونی چاہیے. نقل ہی اس کو کہتے ہیں جو اصل کے مطابق ہو. اصل کے مطابق نہیں ہے تو نقل نہیں ہے. تو ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، 500,000 روپے خرچ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم بننے کے لیے جا رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت پر لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں. اس لیے درخواست یہ کہ کم سے کم سامان ہمارے ساتھ. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑا تاجر ٹرین سے سفر کر رہا ہو، آپ دیکھیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے. جتنا ساز و سامان گھر میں تھا اس کے مقابلے میں تجارت کے سفر پہ جا رہا ہے. کوشش میں ہے کہ میرے پاس کم سے کم سامان، کیونکہ مجھے اٹھانا ہے، مجھے اٹھا کے چلنا ہے. اس کو تو اٹھا کر صرف ہوٹل تک جانا ہے. اس کو گلی گلی، محلہ، کوچا، گھر گھر، اس سے ملنا، اس سے ملنا، اس سے ملاقات، اس سے ملاقات، اس کو انفرادی دعوت، اس کو انفرادی دعوت، اس کو بس اس کے اعمال پر رغبت دلانی ہے، اس کو تیار کرنا ہے. اس کا یہ کام ہے. وہ تو تاجر ہے، جا کر ہوٹل میں ٹھہرے گا، سامان رکھے گا اور پھرے گا. ہمیں ہر جگہ جانا ہے، ہمیں ہر ایک سے ملاقات کرنی ہے. تو داعی کا سامان اتنا ہونا چاہیے جس کو یہ اٹھا کر چل سکے. اور دوسری بات میرا عزیز دوستو یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ سیاسی باتیں واحد وہ باتیں ہیں جو ایمان میں ضعف لاتی ہیں. یاد رکھو، کیونکہ سیاست میں سب سے پہلی بات یہ کہنی ہوتی ہے کہ یہ کام فلاں صاحب نے کیا ہے. اسی کو شرک کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں. خدا کی قسم اسی کا نام شرک ہے کہ یوں ہوا تو یوں ہوگا، وہ یوں کر دے گا تو یوں ہو جائے گا. پھر دوسرے درجے میں جو کہ اگر ہم سیاسی باتیں کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پھر ملک و مال سے ہونا یہی سیکھ کر آئیں گے. امت کو یہ سکھلا کر نہیں آئیں گے اور یہ خود یہ سیکھ کر نہیں آئیں گے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. پھر ہمارے کام کا مزاج کہ ہر ایک جانتا ہے کہ بھئی اس کام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق ان کے سیاست سے نہیں ہے. یہ ایک سیدھی سادی جماعت ہے، اللہ والی جماعت کہلاتی ہے. ان کا کام صرف اعمال کو زندہ کرنا ہے، ان کا کام صرف اعمال کو زندہ کرنا ہے. یہ اعمال زندہ کرتے ہیں، اعمال کی محنت کرتے ہیں. اعمال کی محنت میں ہم جب کامیاب ہوں گے جب اعمال سے کامیابی کے امت میں لانے کا ہمیں یقین ہوگا. لیکن اگر اعمال کو کرتے ہوئے اعمال کے علاوہ سے مسائل کے حل ہونے کو بول رہے ہیں خدا کے راہ میں نکل کر، تو پھر اعمال سے ہونے کا یقین نہیں دلا سکتے امت کو. تو ایک ہمیں نکل کر اپنے یعنی مقام پر تو ہو جاتی ہے، ادھر ادھر کی خبریں سن لیتے ہیں، خبریں ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں سیاسی باتوں سے بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے کہ بھئی سیاسی کوئی بات نہ ہو. پھر وہاں جائیں گے علاقوں میں، وہاں انفرادی اجتماعی ملاقاتیں ہوں گی.
ملاقاتوں میں کوشش اس بات کی ہو کہ ہم پوری دعوت دیں. 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کی دعوت. دیکھو میرے دوستو، ہمیں یہ خیال آئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے. دنیا کا کون سا شعبہ ایسا نہیں جس پر امت کی جان مال وقت نہیں لگ رہا ہے، سوائے اس شعبے کے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جان، پورا مال، پورا وقت لگا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ 8 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ 8 گھنٹے اعمال کی طرف لانے میں لگیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ 8 گھنٹے ایک آدمی سے 8 گھنٹے محلے میں ایک آدمی سے ملاقاتوں میں صرف ہوں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ خوب ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا طے کر لیں. بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. آخر امت کا وقت کہیں تو لگ رہا ہے، کہیں تو امت کا وقت لگ رہا ہے. کیونکہ امت کا وقت لگے اور امت کو جب امت مسائل کے حل کا یقین کرے گی اس کام کے ذریعے سے، تب اس کام کی قربانی بڑھیں گی. ورنہ اگر ہمارا چلنا پھرنا عادتاً ہے اور ہماری یہ ساری دوڑ دھوپ عادتاً ہے اور ہمیں اس کام کے ذریعے سے نہیں ہے، تو ہماری دعوت میں کمی آئے گی، ہمارے اوقات میں کمی آئے گی، ہمارے جان مال اس کام میں لگانے میں کمی آئے گی. کہ 5 منٹ تعلیم کر لو، 1.5 گھنٹہ کرنا کیا ضروری ہے؟ کیونکہ تعلیم کے عمل کے طور پہ کیا جا رہا ہے. تو اگر 5 منٹ بھی تعلیم ہوگی تو تعلیم کا عمل ہو گیا. اگر 5 منٹ بھی گشت ہو گیا تو گشت ہو گیا. نہیں میرا عزیز دوستو، اصل میں اعمال دعوت کی تکمیل کرنا ہے، اعمال دعوت کو مکمل کرنا ہے. صحابہ کرام نے اس کو مکمل کیا ہے، اور مکمل کس طرح کیا ہے کہ وہ اس کے ہو کر رہے، اسی کے ہو کر رہے. صحابہ کرام اس کام کے ہو کر رہے کہ جس وقت کا جو تقاضا ہوگا پورا کریں گے. اب سیکھنے کا ہے، اب سکھلانے کا ہے، اب خدمت کا ہے، اب ملاقات، اب انفرادی دعوت کا ہے، اب اجتماعی دعوت کا ہے، اب اندر کا ہے، اب باہر کا ہے. مستقل تقاضوں کے درمیان رہتے تھے وہ. بلکہ یہ کہہ دیا جائے کہ 13 سالہ مکے کی محنت وہ 10 سال تقاضے پورا کرانے کے لیے تھی. 13 سالہ مکے کی محنت اور 10 سال تقاضے پورے کرانے ہیں. کہ 13 سال کی مکے کی محنت میں ایسے صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے 10 سال میں کوئی تقاضا ضائع نہیں ہونے دیا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو کہ ایسے بن کے آئے تھے کہ انصار کو بھی اپنے ساتھ پورا مشغول کر لیا کام کے اندر. ایسے بن کے آئے تھے مکے سے کہ جس وقت کا جو تقاضا آ جائے اس تقاضے پر کھڑا ہو جانا ہے. اس بنیاد پر آئے تھے. کہاں کے گھنٹے 2.5 گھنٹے اور کہاں کے 3 دن اور سال کے چلہ اور 4 مہینے، اور یہ کچھ نہیں تھی ترتیب. یہ ترتیب تو عمل پر لانے کے لیے ہے، یہ ترتیب تو کام سکھلانے کے لیے ہے. کسی کام کے سیکھنے کا کورس ہوتا ہے، کرنے کا کورس نہیں ہوا کرتا. کسی کام کے سیکھنے کا نصاب ہوا کرتا ہے، کرنے کا نصاب نہیں ہوا کرتا. ڈاکٹری کا نصاب ہے، ڈاکٹر کا نصاب نہیں ہے. تجارت کا نصاب ہے، تاجر کا کوئی نصاب نہیں ہے. ملازم کا نصاب ہے، ملازم کا نصاب ہے، ملازمت کا کوئی نصاب نہیں ہے. وزارت کے سیکھنے کا نصاب ہے، وزیر کا کوئی نصاب نہیں ہے. کسے کام کرنا ہے؟ اس لیے کام کے سیکھنے کا تو نصاب ہوتا ہے، کام کے کرنے کا نصاب نہیں ہوتا. کیونکہ ابھی یہ کام ہمارے اندر میں اترا نہیں ہے. ابھی اس کام کو ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ کر لو، یا تبلیغ والوں کے کہنے کی وجہ سے، یا اپنے علاقے میں اجتماع ہونے کی وجہ سے، یا اپنی دنیاوی مشاغل اور پریشانیوں کی وجہ سے، یا اپنے بیمار کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے. صحابہ کرام کی ان ساری وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی. ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے. میں ساری امت کے لیے ہوں اور ساری امت میرے ذمہ ہے. یہ ذمہ داری ہر ایک پر تھی. اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکلے ہوئے ہو. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. یہ ہر امتی کا فریضہ تھا، کیونکہ اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا.
اس پر ہر ایک اتنا آیا ہوا تھا کہ ممکن نہیں تھا کہ مسجد وار جماعت کا کوئی ساتھی ہو اور کوئی آدمی دین نہ جانتا ہو، کہ مسجد وار جماعت کا ساتھی موجود ہے اور امت کا کوئی فرد دین نہیں جانتا اپنا، یہ ممکن نہیں تھا۔ یہ کہ مدینہ منورہ ہر اعتبار سے ایسا حلقہ اور ایسا علاقہ بن کے تیار ہوا تھا کہ عبادات سے لے کر معاملات تک اور اخلاق سے لے کر معاشرے تک کسی شعبے کا کوئی فرد اور کسی شعبے کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے پورے دین سے ہر ایک پوری طرح واقف نہ ہو۔ پردہ نازل ہوا تو سب پر، شراب کی حرمت ہے تو سب پر، کیونکہ نماز ہے تو سب پر، اور روزہ ہے تو سب پر، کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ بھئی فلاں آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے یا فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا۔ منافق کی بھی مجال نہیں تھی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑ دے۔ یحاذا بین رجلین کہ اس کو بھی دو آدمی کو درمیان اٹھا کے لایا جاتا بیمار کو اور لا کے صف میں بٹھا دیا جاتا، کہ منافق بھی کہ نماز تو مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد نے پڑھنی ہے، کیا مجال ہے کہ نماز چھوڑ دے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، بھائی بٹھائیے ذرا ان کو جلدی سے، ارے یہی بٹھا دو جلدی سے، ارے بیٹھ جا ہمت کر کے۔ تو یہ مجال نہیں تھی کسی کی۔ لیکن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کا یہ ماحول کیوں تھا؟ یہ کہ مدینہ منورہ کا یہ ماحول صرف اس وجہ سے تھا کہ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا تھا، ہر ایک نے اپنا جان مال وہ خدا کے حوالے کر دیا تھا جنت کے عوض میں، کہ جنت جو ہے جنت لینی ہے، ان صلاۃ اللہ غالیہ، کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے، اور یہ سارا جان و مال اس کے عوض میں لے لیا گیا ہے۔ اب ہر ایک خیانت سمجھتا تھا کہ خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے زائد مال میں اپنا حصہ سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرا ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تہائی لشکر کا پورا ساز و سامان حتیٰ کہ سوئی تاگا تک اپنے ذمہ لے لیا تھا کہ جان مال سارا اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ کہیں کہ ہمیں یہ پورے مدینہ کا یہ ماحول بنایا گیا تھا۔ اب ایک ایک آدمی محنت کرتا تھا ہر آنے والے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تو کسی کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں تھی مدینہ منورہ میں جب تک احکام تجارت پورا نہ سیکھ لے، کیونکہ ہم نے مدینہ کو مدرسہ بنایا ہے، باہر سے آنے والے تجارت بھی سیکھیں گے تو یہاں سے سیکھیں گے۔ اگر تم جو ہے غبن کرو گے، خیانت کرو گے تو خیانت مدینے سے جائے گی، اگر نماز نہیں سکھلاؤ گے تو نماز کا علم نہ لے کر یہ مدینے سے باہر جائے گا۔ اس کو ایک عمل یہاں سکھلانا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کی جو ہے نگرانی فرماتے تھے، اور گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ دے کے فرمایا لا خلا بتا کہ دیکھو یہ دھوکہ بازی نہیں چلے گی، دھوکہ نہ دو، اوپر تو تم نے سوکھا گیہوں رکھا ہوا ہے اندر گیلا۔ وہ آج یہ کرنا ہے کہ ان اعمال کے کرنے سے فضا بنے گی دینی اور فضا بنے گی اعمال کے کرنے کی۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر بھائی دیکھو ابھی تشریف رکھو، بھائی ذرا بٹھائیو ان کو، ارے بٹھاؤ بھائی بٹھاؤ۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، چند کام تو یہ اللہ کے راہ میں نکل کر کرنے کے ہیں جو تفصیل سے بتلائے گئے ہیں، کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، گشتیں کرنی ہے، تعلیم کرنی ہے، اپنے آپ کو اعمال دعوت سے مستقل مشغول رکھنا ہے، اور چند کام پھر جو ہے واپس آ کر اپنے علاقے میں کرنے ہیں۔ جہاں قرآن میں آیا ہے اخرجت للناس کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے جا رہے ہو، وہاں یہ بھی آیا ہے انذر عشیرتک الاقربین کہ تم اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے کٹم قبیلے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، ان کو بھی ڈراؤ، ان میں بھی دین کی محنت کرو، کیونکہ جہاں باہر کا کام ہمارے ذمہ ہے۔ بھائی آپ حضرات تو آرام سے بیٹھے رہیں، روانگی کی بات سننے والے جو جماعتیں جانے والی ہیں ان کا تو بات کا سننا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ کہیں کہ اس طرح ہمارے ذمہ مقام کا کام بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد ہے دین کا احیاء، ہمارا مقصد ہے دین کا قیام، ہمارا مقصد ہے پورے دین کو زندہ کرنا۔ اس پورے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی ہوگی۔ اب مقام پر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ سارے کام کرنے ہوں گے،
ہمیں مسجد وار جماعت بنانی ہوگی ہر جگہ. ہم صرف گزرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم ملک کا سروے کرنے جا رہے ہیں صوبوں کے, یا ہم صرف گشت کرنے جا رہے ہیں. نہیں, ہمیں تو ہر جگہ کام جمانا ہے. ہر جگہ کام, جہاں سے ہم آئیں وہاں کام چھوڑ کر آئیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت ایک مسجد میں 2 دن ٹھہرے گی یا 1 دن ٹھہرے گی یا 3 دن ٹھہرے گی, کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں تو یہ طے کرنا ہے کہ ہم جس علاقے میں گئے ہیں وہاں کام کتنا جم گیا. ہمیں کام جمانے کی کوشش کرنی ہے ہر جگہ. بھائی اسے بٹھائیو, یہ کہاں جا رہا ہے, اٹھا کے بستر, بھائی یہیں بیٹھ جا, جلدی سے بیٹھ جا. ہمیں ہر جگہ کام جمانے کی کوشش کرنی ہے. ہر جگہ جا کر وہاں مسجد وار جماعت بنانی ہے, وہاں کے ذمہ داروں کو جوڑنا ہے, ان کے سامنے وہاں کی ضرورت رکھنی ہے کہ بھئی دیکھو یہ علاقہ ہے, یہاں نماز اس طرح قائم ہوگی, تعلیم کا حلقہ یوں قائم ہوگا, گشت یوں قائم ہوں گے. ہر جگہ جا کر ہمیں کام کرنا ہے. تو جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے, سب سے پہلے پہنچ کر, جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کھانا پکائیں گے اور مشورہ کریں گے, اور وہاں کے ذمہ دار ساتھیوں کو بلا کر ان کو اپنے ساتھ لے کر پھر گشت کریں گے, اور ان کو ساتھ لے کر ان کے ذریعے سے ملاقاتیں کریں گے کہ آپ ہمیں ان سے ملوائیے, آپ ہمیں فلاں تاجر سے ملوائیے, یہاں کون کون بڑے لوگ ہیں, ان سے ہمیں تعارف ملے گا. یہی سنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک غیر مسلم تھا جس نے آپ کو سب کا تعارف کرایا ہے اور آگے آگے چل کر آپ کو راستے دکھلایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے. وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل کر ایک کا تعارف کراتے تھے اور بتلاتے تھے یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. اس طرح ہمیں ایک کے پاس جا کر اس سے ملاقاتیں کرنی ہیں. پھر جب ہم اللہ کے راستے میں یہ وقت گزار کر آئیں گے, گزار کر نہیں بلکہ بنا کر آئیں گے, ہم وقت گزارنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, وقت بنا کر جا رہے ہیں, تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہم کچھ لے کر آئے ہیں اللہ کے راستے سے. ایک آدمی دکان سے واپس ہو رہا, سوچتا ہے کیا لے کر جا رہا ہوں. ایک آدمی دفتر سے اٹھ کر آ رہا ہے, سوچتا ہے کیا کر کے آیا ہوں. ایک آدمی دبئی سے واپس آیا ہے 6 مہینے کے بعد, سوچتا ہے کیا لے کر آیا ہوں. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ پونجی ہوتی ہے اپنی محنت سے واپسی پر. ہم اپنی محنت سے واپس جا رہے ہیں, کیا لے کر جا رہے ہیں؟ ہم لے کر جا رہے ہیں ذکر کو, تعلیم کو, تلاوت کو, خدمت کو, گشت کو, خدا کی دین کی محنت کو, ایک فرد امت کو خدا کی دین کی محنت پر لانے کے والے عمل کو. کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں, یہ کمائی اللہ کے راستے سے لے کر آئیں گے. لیکن اللہ کے راستے سے لے کر جب آئیں گے, جب ہم وہاں ان چیزوں کا اہتمام کریں گے اور واپس جاتے ہوئے طے کر کے جائیں گے کہ ہمیں کام کرنا ہے. اس لیے ہمیں واپس آ کر, اب یہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے جو دعا کے عنوان سے یا شرکت کے عنوان سے یا بات سننے کے عنوان سے آیا ہوا ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد وہ صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کا کام ہے, صرف سنانا نہیں ہے کہ سن لیا چلے گئے. رات کا بیان سنا, واہ واہ مزہ آ گیا. صبح کا بیان سنا, بہت اچھا, فلاں صاحب نے ایسا بیان کیا, فلاں نے ایسا بیان کیا. بالکل بیان مقصد نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک مقصد ہے, ہر آدمی کا تعلق مسجد سے ہو, ہر آدمی کا تعلق تعلیم کے حلقوں سے ہو, ہر آدمی کا تعلق گشتوں سے ہو, ہر آدمی کا تعلق دین کے ہر عمل سے ہو. یہ ہمارا مقصد ہے کہ امت نے 100% دین آ رہا ہو, امت کو اس کی غفلت سے نکال کر, اس کو ملک و مال کی محنت سے نکال کر اس کو اعمال کی محنت پر لانا, یہ ہمارا مقصد ہے. ہم اس مقصد کے لیے نکلے ہیں. اس لیے طے کر لئیے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں پابند ہو کر اور اپنے آپ کو پابند بنا کر ان کاموں کو کرنا ہے. پھر جتنے اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اتنا یہ کام کھلتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کے راستے میں نکل کر جتنی مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں اتنا یہ راستہ کام کرنے والوں پر کھلتا چلا جاتا ہے. تو یہ کہیں کہ جب ہم اس کام میں مشقتیں برداشت کریں گے تو ہم پہ یہ کام کھلے گا. اب ایک بہت بڑا مجمع ہے جو واپس جائے گا گھروں کو. پہلے تو پورا مجمع یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ یہاں سے جاتے ہوئے ہم چاہے 1 کلومیٹر سے آئے کیوں نہ ہوں اور چاہے 100 کلومیٹر سے کیوں نہ آئے ہوں, ہمیں راستے میں کام کرتے ہوئے واپس جانا ہے. واپس جانے والوں کا یہاں سے اس وقت نقد جماعت میں نہ جانا, یہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی غفلت کی بات ہے میرے دوست. ہمیں تو نکل جانا چاہیے تھا پہلی آواز پر,
لیکن اگر عذر ہے، اور عذر کیوں نہ ہو، اعذار پیدا کرنے کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، امت کی محنت، امت کی کوشش اور امت کا سارا مجاہدہ، اس کی جان مال وقت یہ مسائل کے حل کرنے پر لگی ہوئی ہے، مسائل کے سلجھانے پر نہیں ہے۔ مسائل کے سلجھانے کے لیے سال کا چلہ دیا جا رہا، یہ مسائل کے سلجھانے کے لیے امت کا تھوڑا سا طبقہ نکل رہا ہے، اور مسائل کو پیدا کرنے کے لیے، مسائل کو الجھانے کے لیے اور اپنے لیے حالات اور دوسرے کے لیے پریشانیاں کھڑی کرنے کے لیے امت کا اکثر طبقہ اکثر محنت کر رہا ہے۔ اکثریت کی محنت اور امت کا اکثر طبقہ اس پر لگا ہوا ہے کہ خدا کا نظام مخالف کس طرح بنتا ہے، اور ایک چھوٹا سا طبقہ اللہ نے ان کو سمجھ دی اس کام کی اور قدم اٹھایا خدا کی کہ وعدوں پر یقین کر کے یہ چھوٹا سا طبقہ اٹھ رہا ہے اس پر کہ خدا کے نظام کو موافق کیسے بنایا جائے، کیونکہ اصل تو کرنے کا کام سب کا تھا۔ لیکن جو واپس جانے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اجتماع میں شرکت ہو گئی۔ اجتماع میں شرکت اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لے کر جاؤ اور کچھ کرنا طے کر کے جاؤ، یہ اجتماع میں شرکت ہے۔ ہمیں فائدہ ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا؟ سمعنا صرف سن لیا، سمعنا کے ساتھ تو عصینا بھی ہے اور سمعنا کے ساتھ اطعنا بھی ہے۔ جس سمعنا کے ساتھ اطعنا ہے کہ ہاں ہم نے سنا ہے، ہمیں کرنا ہے، وہ سننا محبوب ہے، وہ سننا مطلوب ہے۔ اور جس سمعنا کے ساتھ اطعنا نہیں ہے، جو کہ عصینا ہے، سن لیا اور سن لیا اور سننے کے لیے سن لیا ہے، کیونکہ اس سمعنا کے ساتھ تو عصینا ہے کہ جس سننے کے ساتھ عمل نہ ہو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ عصینا، سن لیا نہیں کرنا، سن لیا ہے نہیں کرنا ہے۔ نہیں میرے دوستو، سمعنا و اطعنا ہے، جس سننے کے ساتھ کرنا ہے وہ سننا محبوب ہے اور وہی سننا مطلوب ہے، اور اسی کو سننے پر اجر ہے، اسی سننے پر اجر ہے جس کو کرنے کے لیے سنا جا رہا ہو۔ جس کو نہ کرنے کے لیے سنا جا رہا ہو اس سننے پر اجر نہیں ہے، اس سننے کے ساتھ تو عصینا ہے۔ جس سننے کے ساتھ اطعنا ہے، صحابہ نے یہی فرمایا ہے، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم سنیں گے مانیں گے، ہر حال میں سنیں گے مانیں گے، فی المکرہ والمنشد، چاہے سستی ہو چاہے چستی ہو، چاہے حالات مخالف ہوں یا موافق ہوں، اعذار ہوں یا نہ ہوں، کسی عذر کو نہیں دیکھیں گے، ہمیں ہر حال میں ماننی ہے، ہر حال میں ماننا طے کیا ہے۔ اس لیے جتنے یہاں سے واپس جانے والے طے کر لیں کہ ہمیں مقام پر 5 کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں، کرنے کے لیے کرنے ہیں، 5 کام پابندی کے ساتھ کرنے ہیں اور کرنے کے لیے کرنے ہیں۔ مسجد، میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو مسجد کو آباد کریں، کارخانے کو آباد کرنے والے، زمینوں کو آباد کرنے والے، بازاروں کو آباد کرنے والے، گھروں کو آباد کرنے والے، کیونکہ کسی کو نہیں کہا مومن، بلکہ مومن کہا ہے مسجد کو آباد کرنے والے۔ مسجد کی آبادی کس کو کہتے ہیں؟ یوں آیا ہے روایت میں کہ جس کو تم مسجد میں کثرت سے آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو۔ تو جو آیا صرف نماز پڑھ کے چلا گیا، اس کی آمد بکثرت ہوئی بھائی؟ کیوں بھائی؟ فجر میں آیا پھر ظہر تک نہیں آیا، ظہر میں آیا پھر عصر تک نہیں آیا، بھاگا بھاگا آیا اپنی دکان سے، رکعت ملی 2 ملی 1 ملی نہ ملی، مختصر سی نماز پڑھ کر، اور اگر امام صاحب نے کچھ لمبی کر دی اور اگر اس کا تعلیم بھی کر دی تو لاکھ شکوے کہ کیا یہ بھی نماز کا جز ہے؟ کیا تعلیم میں بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ تاجر بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر تجارت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ کاشتکار بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر کاشتکار نہیں ہے، کیونکہ دفتر والا بن کر مسجد میں آ رہا ہے، مسجد والا بن کر جو ہے دفتر میں نہیں جا رہا ہے، کیونکہ اس وجہ سے شکوے کھڑے ہو رہے ہیں کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ گشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کہیں کہ آیا مسجد کا عمل صرف نماز ہے؟
کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتے ہوئے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. یہی مطلب ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ کثرت سے کون آئے گا؟ کثرت سے وہ آئے گا جس پر کثرت سے تقاضے آئیں گے. کثرت سے کون آئے گا؟ جس پر کثرت سے تقاضے آئیں گے. اب تقاضا گشت کا ہے، اب تقاضا تعلیم کا ہے، اب تقاضا 8 گھنٹے کا ہے، اب تقاضا کسی جماعت کے ساتھ نصرت کرنے کا ہے، اب تقاضا مشورے کا ہے، اب تقاضا فکر کا ہے، اب تقاضا کہ تقاضوں کی تو کوئی انتہا نہیں. مسجد تو تقاضوں کے مجموعہ کا نام ہے، مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے. اگر ایک چبوترے پر بھی مسجد والے تقاضے پورے ہونے لگے تو یہ تحت الثری سے لے کر عرش تک مسجد کہلائے گی. یہ بات نہیں ہے کہ اس مسجد میں 2 وقت کی نماز ہوتی ہو وہی مسجد ہے، اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہو وہی مسجد ہے. اگر کسی چبوترے کے اوپر مسجد بنا کر سارے اعمال مسجد کیے جانے لگے تو یہ تحت الثری سے لے کر زمین کے نیچے سے لے کر آسمان تک عرش تک مسجد کہلائے گی. اب مسجد کے اعمال کیا ہیں؟ مسجد آباد، دیکھو میرے دوستوں صاف بات عرض کروں، مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی. مسجد صرف نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی. مسجد تو اعمال مسجد سے آباد ہوگی، اور نماز یہ اعمال مسجد میں سے ایک اہم عمل ہے. نماز مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، کیونکہ جب یہ سارے اعمال کیے جائیں گے تب نماز بنے گی. گشت ہوگا تو نماز ہوگی، تعلیم ہوگی تو نماز بنے گی، قرآن کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی، فضائل کے حلقے ہوں گے تو نماز بنے گی، کیونکہ سارے اعمال نماز کو بنانے کے لیے ہوں گے. خود سوچ لو، خود سوچو اس کو کہ آیا صرف اعمال مسجد میں جو ہے صرف نماز کا عمل جو ہے مسجد کا عمل صرف نماز ہے، یا ان سارے اعمال سے نماز بنے گی؟ یوں کہیں کہ ان سارے اعمال سے نماز بنے گی. اس لیے یاد رکھو کہ تعلیم فضائل کی نماز کی تحسین کے لیے نماز میں حسن آئے گا، صفت احسان آئے گی کب؟ جب تعلیم کا حلقہ کی طرح ہو رہا ہوگا. 5 منٹ کی تعلیم ہماری مسجد میں ہوتی ہے. اب 5 منٹ کی تعلیم میں کون سی وہ روایت سنے گا جس سے نماز بنے گی؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر؟ فرمایا 1.5 گھنٹہ. کتنا؟ 1.5 گھنٹہ. تجارت کتنی دیر؟ کہ 15 گھنٹے. زراعت کتنی دیر؟ کہ جب ہل جوت کے زمین فارغ ہو جائے، کاشتکار فارغ نہ ہو جائے، زمین فارغ ہو جائے. زمین کی محنت کاشتکاری کے تھکنے پر نہیں، زمین کی محنت کاشتکار کے تھکنے پر نہیں ہے، زمین کی محنت کاشتکار کے وقت پر نہیں ہے. زمین کی محنت اور زمین کا وقت وہ زمین کی جوت پوری ہو جانے پر ہے کہ زمین کو جوتنا ہے جتنی دیر میں زمین جوتی جا سکے، اتنا وقت زمین کو. جب گاہک آنا بند کر دیں، جب دکان بند ہوگی، یعنی کہ جب تاجر تھک جائے گا دکان بند کر دے گا. جب تاجر تھکے گا دکان بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. جب گاہک آنے بند ہو جائیں گے دکان بند ہو جائے گی کہ رات کا وقت ہو گیا، اب گاہک نہیں آئیں گے، چلو اٹھو. اس لیے مسجد کا عمل کیونکہ یہ تعلیم کا عمل یہ جب پورا کیا جائے گا، مولانا صاحب نے فرمایا کہ 1.5 گھنٹہ تعلیم کا عمل ہوگا. تعلیم کاہے کے لیے ہے؟ کیونکہ فضائل کی تعلیم کا عمل تعلیم کی فضا بنانے کے لیے ہے کہ 1.5 گھنٹے تک پورے محلے کے لوگ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1.5 گھنٹے تک پورے محلے کے جوان مرد وہ اس فضا میں رہیں جس فضا میں عمل بننا سمجھ میں آتا ہے. یہ ہے تعلیم کا مقصد. تعلیم کا عمل نہیں وہ 5 منٹ کے لیے کافی ہے کہ تم 5 منٹ میں تعلیم کا عمل کر لو. ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، قسم کھانے کو ہوتی ہے. کتنی دیر ہوتی ہے؟ کہ اتنی دیر نہیں ہوتی جس سے عمل بن جائے.
اس لیے فضائل کی تعلیم نماز کی تحسین کے لیے کہ اس میں صفت احسان آئے گی نماز کے جو ہے فضائل کی تعلیم سے. صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ تعلیم صفت احسان پیدا ہو جائے نماز کے اندر کہ خدا کو خود دیکھ رہا ہو اپنی آنکھوں سے. اگر یہ ممکن نہیں ہے، ایمان کے اس درجے پر ابھی نہیں پہنچا ہے، تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے.